بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ پرسوں ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں امریکہ کی طرف سے انڈیا اور امریکہ کا 10 سالہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ اب یہ خبر سن کے بہت سارے پاکستانیوں کے ذرا ہوش و حواس ذرا گم ہوئے ہیں، تھوڑی ان کی کسی کی غفلت کی نیند میں پڑے تھے یا کیسے مستیوں میں مست ڈانس کر رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری نا وہ بڑی اچھی وہ کوارڈینیشن ہے اور باقی جو بھی چیزیں ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں، ریورس کریں، تو ڈونالڈ ٹرمپ جب عہدہ صدارت کے لیے الیکشن لڑ رہا تھا اکتوبر 2024 میں، اکتوبر نومبر میں، تو اس وقت پوری دنیا ایک پوائنٹ پہ کھڑی تھی کہ ڈونالڈ ٹرمپ آئے گا اور دنگے بند کروائے گا، اور پوری ورلڈ نے اس کو سپورٹ کیا، ڈونالڈ ٹرمپ آئے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ حالانکہ اسی وقت میں نے سوشل میڈیا پہ تب بھی پوسٹ ڈالی تھی کہ یہ ڈونالڈ ٹرمپ دجال کا رائٹ ہینڈ ہے۔ وہ کیسے ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ لیکن جب وہ عہدہ صدارت پہ بیٹھتا ہے 20 جنوری 2025 کو، تو وہ اس نے پہلے 3 جو احکامات جاری کیے، سگنیچر کیے سرکاری طور پر۔ پہلا جو ان کا پرسپیکٹیو تھا یا نیریٹیو تھا جو جاری کیا گیا، کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانا ہے، گرین لینڈ اور پاناما کینال کو امریکہ میں شامل کرنا ہے۔ دوسری اس کی سٹیٹمنٹ تھی، امریکہ میں اب جینڈر نہیں ہوگا، سیکس اپلائی ہوگا گورنمنٹ سیکٹر میں، یا میل یا فیمیل 2 ہی سیکس ہوں گے۔ وہ گورنمنٹ جاب میں صرف وہی ان کر پائیں گے جو ٹرانسجینڈرز ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں جو میل فیمیل نہیں ہیں، تھرڈ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، تو وہ گورنمنٹ جاب میں کبھی بھی ان نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے پابندی لگا دی۔ حالانکہ یہ LGBT کا قانون پاس کروانے والا بیسیکلی اس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ہیں یہودی ہی، لیکن وہ بیٹھ کے امریکہ سے آپریٹ کر رہے ہیں بیسیکلی۔ تیسرا اس نے جو اعلامیہ جاری کیا وہ تھا، سب سے پہلے یورپ پہ ٹرمپ نے ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ پورے ورلڈ پہ بھی ٹیرف لگا دیا کہ میں اتنا ٹیرف لگاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو اس وقت ایک دم سے تو کچھ احباب جو ہیں نا، ان کی تھوڑی سی انہوں نے آنکھیں مل کے دیکھیں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑا تمانچہ تھا ان لوگوں کے منہ پہ جو کسی یہودی کی زبان پہ یقین کرتے ہیں، یا جو کسی پولیٹیشین کی زبان پہ یقین کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر ضرور کر لیں۔ کسی پولیٹیشین کی زبان پہ یقین کرنے والا کوئی بھی ہے کسی پورے ورلڈ میں، وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے۔ وہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے واضح ترین دلیل اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ہمیں ان کی اوقات دکھلا دی واضح الفاظ میں، اس بندے کی زبان پہ کل تک کیا تھا، اور آج جب آ کے عہدہ صدارت سے بیٹھ رہا ہے، اور جو پہلے 3 اس نے وہ جو آرڈرز جاری کیے ہیں، سگنیچر کیے ہیں ان پہ سرکاری طور پر جو بھی، تو ان کے انداز آپ دیکھ لیں اور اس کی زبان جو پہلے بولتا ہے اس کو دیکھ لیں، کمپیئر کر لیں۔ لیکن یہاں اندھی عقیدت چلتی ہے، چاہے وہ پیروں فقیروں کی ہو، چاہے وہ سیاست دانوں کی ہو، چاہے وہ اس یہودیت کے پھیلائی ہوئی بتائیے خاص طور پر جو سائنس ہے، جو ان کی تحقیقات جو بھی آپ جس انداز میں آتی ہیں اٹھا کے ان کو سینے سے لگا لیا جاتا ہے۔ تو یہ اس زمن میں جو اشارہ دیا گیا تھا حدیث مبارکہ میں اس کو واضح کرنے جا رہا ہوں، جس حدیث مبارکہ سے میں نے اس کو ڈرائیو کیا، اللہ پاک نے سمجھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ پہ جنت ہوگی، یا دوسرے پہ جہنم ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جو جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہے وہ اصل میں جنت ہوگی۔ پھر صحابی کو فرمایا کہ تم اس کی جہنم میں کود جانا، دھوکہ نہ کھانا۔ اس حدیث میں سب نے جس کا متن مفہوم تشریح یہ سمجھی ہے کہ وہ آئے گا جیسے باقی وہ
کرتب دکھلاتے ہیں یا انبیاء کرام کو معجزات عطا ہوتے ہیں، تو یہ کوئی آئے گا اس کے پاس پاور ہوگی، کرامات دکھلائے گا، یا ٹیکنالوجی خاص طور پر جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، تو وہ اپنے ساتھ کوئی جنت وغیرہ لے کے پھر رہا ہوگا، وہ کمرہ نما کوئی جہنم ہوگی بنا رکھی ہوگی، جو نہیں مانے گا اس کو پھینک دے گا جہنم کے اندر، آگ جلی ہوئی یا جلتا گڑا کسی چیز کے اندر، اور جنت جو ہوگی وہاں اس نے کو خوبصورت منظر نامہ بنا رکھا ہوگا. لیکن اس کا معنی مفہوم وہ کسی بھی نے نہیں ٹرائی کیا، سمجھا نہیں ہے. اس کا اصل معنی و مفہوم اس دور کے لحاظ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دور میں جو حقیقت ہوگی وہ حقیقت نہیں ہوگی، جھوٹ کا سہارا ہوگا، 2 نمبری ہوگی، ملمہ کاری ہوگی. یہ دجال کا لفظ بنائی کیوں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دجل کا مطلب ہوتا ہے اس پہ آپ رنگ کر دیتے ہیں، جو ظاہر ہوتا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں، ملمہ کاری کرتے ہیں، سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. یعنی اس کا ظاہر اور ہو باطن اور ہو. یہ دور دجالی دور ہے، جو کہا جائے گا وہ نہیں ہوگا، جو ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے. امریکہ ویسے تو پوری دنیا میں اپنے وہ دعوے داریاں کرتا ہے انسانیت کی، ہیومینٹی کی، یہ وہ جو بھی ہے. اس کا کردار کیا ہے اسرائیل کے معاملے میں؟ اس کا کردار کیا ہے؟ ان کے اپنے جو بھی معاملات ایسٹس وغیرہ ہیں، دوسرے ممالک ہیں، مسلم ممالک میں جو بھی قتل عام کیا جا رہا ہے، جو بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے، وہ سٹیٹمنٹس اس کی دیکھ لیں، اور جو انداز ہے، جو حقیقت ہے، اس کو دیکھ لیں. زمین و آسمان کا فرق بھی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں 7 زمین و آسمان ایک طرف، اور کچھ ایسا انداز ہے کہ جو پورا کا پورا یورپ، پورا کا پورا ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ تمام کی تمام اس وقت زچ ہوئی پڑی ہیں اس امریکہ اور اسرائیل سے. ان کو سب کو نظر آ رہا ہے کلی طور پر، اگر نظر نہیں آ رہا تو مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا. اور جب قرآن پاک نے، اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں کتنی جگہ فرمایا ہے، اور کئی مقامات میں فرما دیا ہے کہ یہ یہودی تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ یہودیوں کے ساتھ دوستیاں لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ تعلقات بنا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے ہماری. اسرائیل کی وہ جو ہے، اگر ہمارا شروع سے ہی ان کے ساتھ بائی کاٹ ہے، اسرائیل کے لیے ہمارا پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے، تو کیا ہم دنیا میں جی نہیں رہے؟ بلکہ جب تک وہ تعلقات اس انداز میں رہے، جی رہے تھے. اور جب اس اللہ پاک کے حکم کی ہم نے نافرمانی کی، اس کو ڈسمس کر دیا، ماننا نہیں ہے، اس کے الٹ عمل کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر حال دیکھ لیجئے کہ ہماری بربادیوں کے جو سلسلے شروع ہوئے ہیں ختم ہونے میں نہیں آ رہے. خدا را ان حالات و واقعات کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، گہرائی میں جائیے. ان کا معنی و مفہوم جو سمپل ہے اس کی بنیاد پر فیصلے مت کیجئے، ان کی اندر گہرائی میں اتریے کہ اس کے پیچھے جو مفہوم چھپا ہوا ہے، جو اصل اس کا باطنی معنی ہے، جو اس کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. علماء کرام کا یہ حق ہے، لیکن علماء کرام یا تو آپس میں انتشار کے معاملات، فرقہ پرستی کے معاملات ڈسکس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا اس عوام کو وہ اندھی عقیدت میں ایسا لگایا ہے، درباروں مزاروں کی طرف ایسا لگا دیا ہے کہ انسان کا باطن تو ہے ہی ایسا، جس چیز میں اس کو کوئی کرسپی محسوس ہوگی، اس کو زیادہ وہ شائننگ فیل ہوگی، وہ ایک نئی چیز اس کے لیے ہوگی، وہ تو اسی طرف جائے گا. تو یہاں ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے جو اللہ پاک نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، جن پہ عمل کر کے ہی ہماری اس دنیا کے بقیہ عذابوں سے بھی خلاصی ممکن ہے، اور روز قیامت اللہ پاک کے حضور بھی ہماری وہ بخشش کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے. اس پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچائیے. دا ریئل کانسیپٹس آف اسلام یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اپنا فرض ادا کرنا ہے مجھے فقط، تو یہ پیغام سب تک ضرور پہنچائیے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین.